حج کی کتنی قسمیں بیان کی گئی ہے؟ چنانچہ حج کی ادائیگی 3 طرح سے ہو سکتی ہے، جس کو علماء کی اصطلاح میں یا فقہا کی اصطلاح میں حج افراد، حج تمتع اور حج قران وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حج افراد کس کو کہتے ہیں؟ حج افراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، محرم صرف حج کا احرام باندھتا ہے اور ارکان حج کی ادائیگی کے بعد ہی احرام کھولتا ہے وہ، اور حج کے بعد عمرہ کرنے سے افراد پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ چنانچہ لغت الفقہا کے اندر ہے المفرد الذی احرم بالحج وحدہ دون ان یأتی بالعمرہ، یہ لغت الفقہا کی عبارت ہے، صفحہ 446۔ غنیۃ الناسک کے اندر ہے قال فی المبسوط والافراد بالحج ان یحج اولا ثم یعتمر بعد الفراغ من الحج، یہ غنیۃ الناسک کی عبارت ہے، صفحہ 211۔ در مختار کے اندر ہے وقال المفرد بالحج بلسانہ مطابقا لجنانہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، در مختار شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 489 پر اس کو نقل کیا ہے۔ یہ تو حج افراد کا حکم تھا۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ تو حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ اس میں آفاقی شخص اشہر حج میں اپنے میقات سے عمرے کا احرام باندھتا ہے۔ آفاقی یعنی باہر سے آنے والا شخص اپنے میقات سے صرف اور صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے اور عمرہ کر کے احرام کو کھول دیتا ہے، پھر اسی سفر میں المام تام یعنی وطن اصلی کی طرف لوٹے بغیر حج کے احرام کا الگ سے احرام باندھ کر کے وہ حج کر لیتا ہے، حج کا احرام الگ سے باندھ کر حج کرتا ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں، یعنی ایک سفر میں 2 فائدہ اٹھانا۔ دور مختار میں وہ شرعن ان یفعل العمرہ او اکثر اشواطها فی اشہر الحج، اس طریقے کی عبارت دور مختار جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری صفحہ 561 اور 564 پر اس کو نقل کیا۔ فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 238، فتاوی خانیہ پہلی جلد صفحہ 304، فتاوی تاتار خانیہ تیسری جلد صفحہ 621 پر اس کو نقل کیا ہے۔ یہ تو حج تمتع تھا۔ حج قران کس کو کہتے ہیں؟ حج قران اس کا مطلب یہ ہے کہ آفاقی شخص حج کے مہینے میں ایک ساتھ حقیقتاً یا حکماً عمرہ و حج کے احرام کی نیت کرے اور مکہ معظمہ آ کر عمرہ کرنے کے بعد احرام ہی کی حالت میں وہ ٹھہرا بھی رہے اور حج کے مناسک کی ادائیگی کے بعد پھر وہ حلال ہو۔ چنانچہ فتاوی ہند میں ہے والقارن هو ان یجمع بین احرام الحج والعمرہ من المیقات، فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے پہلی جلد صفحہ 237، فتاوی خانیہ پہلی جلد صفحہ 301، مراقی الفلاح صفحہ 339، تنویر الابصار مع شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 554 پر ہے۔ آگے مزید ہے فتاوی شامی میں دور مختار مع شامیہ میں وشرعن ان یحل ان یرفع صوتہ بالتلبیہ بحج و عمرہ معا حقیقتاً و حکماً، یہ دور مختار مع شامی کی عبارت ہے جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 554، کتاب المسائل اس کی تیسری جلد صفحہ 119 اور 120 پر اس کو نقل کیا ہے۔ عنوان ہے حج کی قسمیں، اس کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔